بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کفر کے الفاظ اور اقسام ہم نے ذکر کر دیا، جس پر ہم کسی پر فتوی کفر نہیں لگائیں گے، یعنی عقل استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ان اصول کو دیکھ کر ہم فتوی کفر لگائیں گے۔ میں نے پہلے درس لیکچر نمبر 10 میں کہا تھا کہ 4 الفاظ جو ہم استعمال کرتی ہے اس کی معنی مطلب کیا ہے، اور آج کے دور میں ان الفاظ پر بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں لا علمی کی وجہ سے۔ نمبر 1 دین ہے، نمبر 2 مسلک ہے، نمبر 3 مذہب ہے، نمبر 4 منہج ہے۔ ان 4 الفاظ کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ دیکھ، دین جو ہے یہ منصوصیاتی قطعیات، منصوصی قطعیات کا نام ہے۔ اس سے انکار کفر ہے۔ قطعی ہے یہ بات، منصوص میں موجود ہے، قرآن حدیث میں بات موجود ہے، قطعی طور پر موجود ہے، ظنی طور پر موجود نہیں ہے، اس سے انکار کرنا یہ کفر ہے۔ نمبر 1 بات، ہم نے دین بھی ذکر کر دیا، معنی بھی ذکر کر دیا، تشریح بھی کیا اور حکم بھی لگایا۔ دین سے جو منصوص قطعی ان کے نام دین ہے، اس سے انکار کرنا کفر ہے۔ اور منصوص قرآن حدیث سے قطعی یہ ہے کہ ظنی نہ ہو، قطعی طور پر ہم تک پہنچ گیا ہو۔ دوسرے نمبر پر مسلک ہے، یہ منصوصیات ظنیات کا نام ہے، ظنی منصوصیات کا نام ہے۔ دیکھ، اس سے انکار کرنا اہل سنت والجماعت سے خروج ہے۔ ظنی طور پر ہمیں یہ پہنچا، ایک نص ہمیں پہنچا، اس کا نام مسلک ہے، اس سے انکار اہل سنت سے خروج ہے۔ تیسرے نمبر پر مذہب ہے۔ مذہب نام ہے اس چیز کا جو اس کا معنی ہے راستہ۔ میں اس پر ایک بحث بھی ذکر کروں گا۔ یہ حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑی رحمہ اللہ کی کتاب ہے فتوحات الصفدر، اس کی 3 جلد ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 212 پر ایک مناظرہ نقل کرتی ہے حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑی کا، مباحثہ اور موضوعی نسخ، مناظر اہل سنت والجماعت مولانا محمد امین صفدر اکاڑی اور ایک عثمانی مناظر، ان کے درمیان اس پر بہت بحث ہوا۔ حضرت نے اس میں بہت اچھے انداز سے ان کو یہ سکھایا، ان کو یہ سمجھایا کہ مذہب کسی چیز کا نام ہے یا فرقہ۔ جو آج کل کے دور میں یہ 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تم خود کو حنفی بولو، لوگ کہتے ہیں یہ فرقواریت ہے، تم خود کو شافعی بولو، لوگ کہتے ہیں یہ فرقواریت ہے، تم خود کو احمد ابن حنبل کے مقلد بولو، لوگ کہتے ہیں یہ فرقواریت ہے، مالکی بولو، کہتے ہیں یہ فرقواریت ہے۔ حضرت اکاڑوی کا اس شخص سے اس پر بھی مناظرہ ہوا تھا۔ دیکھو، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بہت پہلے سے بات آ رہا ہے کہ حضرت کی مناظرہ بھی اس پر ہوا تھا۔ اور ان لوگوں کا دال کیا ہے جو مذہبوں کو فرقہ سمجھتی ہے، ان کا دال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہاں پر تو حضرت نے بہت سے جوابات دیے تھے۔ هو سماکم المسلمین، یہ عثمانی مناظر نے یہ آیات پڑھی تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ ہوا ضمیر کا مرجع جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہے یا اللہ ہے؟ پوری آیات پڑھ کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان سے کون سے لوگ مراد ہیں۔ میں مسلم ہوں، تو دیکھ یہ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نہ حنفی ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، تو حضرت اکاڑوی صاحب نے ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھ بھائی، مسلمان استعمال ہوتا ہے کافر کے مقابلے میں۔ مسلمان کس کے بعد مقابلے میں؟ کافر کے مقابلے میں۔ مجھ سے ایک شخص پوچھے امریکہ میں آپ کون سی دین والے ہیں، تو کیا میں کہوں کہ میں حنفی ہوں؟ نہیں بولوں گا، میں کہوں گا میں مسلمان ہوں۔ امریکی میں وہاں کافر ہے ساری، کس کے مقابلے میں مسلمان ہوں؟ یہودی، نصرانی، کافر، مشرکوں کے مقابلے میں میں مسلمان ہوں۔ لیکن آپ مجھ سے ایک شافعی بولے آپ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں،
کس راستے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو میں بولوں گا میں حنفی ہوں. کس کے مقابلے میں؟ شافعی کے مقابلے میں. سعودی عرب میں آپ سے ایک شخص نے پوچھا آپ کون سے ملک کا ہے؟ تو کیا آپ بولیں گے میں خیبر پختونخوا کا ہوں، میں پنجاب کا ہوں، میں سندھ کا ہوں، میں بلوچستان کا ہوں، میں گجرات سے ہوں؟ نہیں، آپ کہیں گے میں پاکستانی ہوں، میں انڈین ہوں، میں بنگالی ہوں. آپ ایسے بولیں گے. لیکن جب ایک شخص سے کراچی میں پاکستان کا مثال دیتا ہوں، کراچی میں آپ سے ایک شخص نے پوچھا پٹھان آپ کون سی جگہ کا رہنے والا ہے؟ تو کیا آپ بولیں گے کہ میں پاکستان کا ہوں، میں پاکستان کا ہوں؟ تو آپ کو بولیں گے کہ خبیث مجھے بھی پتا ہے کراچی میں ہوں تو پاکستانی ہوں، لیکن کون سے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کون سے صوبے سے؟ تو آپ بولیں گے خیبر پختونخوا. وہ کہیں گے ٹھیک ہے میں نے پہچانا، میں پنجابی ہوں، تم میرے مقابلے میں پٹھان ہوں. ایسی بات ہے. ایک شخص بولیں گا نہیں پاکستان میں، کسی کو جواب دیں گے میں کیا ہوں، میں پاکستانی ہوں. تو کسی سے یہ بات چھپی ہے کہ تم پاکستان میں؟ دیکھیے پنجاب کے انجینئر جو ہے ان سے پوچھو، ایک بات ان سے پوچھو، ان سے کہو کہ حضرت جی فرمائی آپ کا باپ کا نام کیا ہے؟ تو یہ اپنے باپ کا نام بولیں گے جو چھوٹا نسبت ہے. مثال کے طور پر یہ احمد کہتا ہے میری باپ کا نام ہے زین العابدین. احمد کہتا ہے میری باپ کا نام زین العابدین ہے. دیکھو ابھی میں نے اس احمد سے پوچھا اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں زین العابدین کا بیٹا ہوں. میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کا باپ کا نام کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں. تو یہ کسی نے اس سے انکار کر دیا. جب آپ اپنے باپ زین العابدین کا بیٹا ہے تو آپ حضرت آدم کا بھی بیٹا ہے. لیکن ایک حماقت اس سے بڑا کوئی نہیں ہوگا. تو بھائی دیکھ، جب ہم کہیں گے کہ ہم حنفی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہے. ہم شافعی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ ایک شخص کہتا ہے میں آدم کا بیٹا ہوں تو یہ سارے لوگ آدم کا بیٹا ہے، چاہے کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی، سارے لوگ آدم کا بیٹا ہے. لیکن آپ سے جب پوچھے کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے تو آپ اپنے اس چھوٹے باپ کا جو چھوٹی نسبت ہے تمہاری اماں کا شوہر ہے ان کا نام آپ لیں گے. سمجھ گیا؟ تو مولانا اکاڑوی رحمہ اللہ نے ان سے یہ بات بھی پوچھے تھی، اس کے صفحہ نمبر 220 پر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا فرقہ اور مذہب میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ کہ آپ کہتے ہیں میں حنفی ہوں، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یہ فرقواریت ہے، نہیں میں مسلمان ہوں. تو مجھے بتاؤ فرقے اور آپ مذہب میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ تو عثمانی مناظر نے کیا بولا؟ ابھی آپ نے خود کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 یا 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک جنتی ہوگا. ایک تو یہ بات غلط کی کہ 72 یا 73 فرقے ہوں گے، ایسا نہیں کہا. ایسا صاحب بولا 73 فرقے ہوں گے. آپ کتابیں دیکھ کر، ابن ماجہ، مستدرک حاکم دیکھ کر، ابو داؤد شریف ان میں یہ حدیث ہے 73 فرقے، ان میں ایک جنتی ہوگا باقی جہنمی ہوں گی. جو ناجی فرقہ ہے وہ اہل سنت ہے. آپ نے خود ہی یہ بات تسلیم کر لی کہ آپ ایک فرقہ ہے، یعنی اہل سنت ہے تو آپ ایک فرقہ ہے. حضرت مولانا اکاڑی نے فرمایا جو اہل سنت کے علاوہ ہے وہ فرقے ہے. آپ یہ بتائیں کہ فرقے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کا معلوم نہیں لیکن بولتے ہیں فرقہ ہے. تو عثمانی مناظر نے پھر کہا فرقے کا مطلب کوئی مشکل نہیں ہے کہ بیان کیا جائے، ہر ایک کو معلوم ہے کہ فرقہ ہے. یہ خود اپنی کتاب البطن سے یہ لوگ بولتے ہیں، میں نے سارے دیکھے کتاب البطن سے بولتے ہیں. تو مولانا اکاڑی نے کہا جب آپ آسان چیز نہیں جانتے، نہیں سمجھاتے، نہیں بولتے تو آپ مشکل چیز کیسے بولیں گے؟ آپ کو فرقے اور مذہب کا معلومات نہیں ہے اور کہتے ہیں یہ آسان ہے. آسان چیز نہیں بتا سکتی تو آپ مشکل چیز کیا بتا سکیں؟ دیکھو مولانا اکاڑوی پھر کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب حنفی، مذہب عربی زبان کا لفظ، مذہب کا معنی ہوتا ہے راستہ، راستہ منزل سے ملانے کے لیے ہوتا ہے. فرقہ مذہب سے کاٹنے والا ہوتا ہے، فرقہ منزل سے کاٹنے والا ہوتا ہے. دیکھ مذہب راستے سے ملانے والے ہے، مذہب کا معنی ہے راستہ، اور یہ راستہ منزل سے ملانے والا ہوتے ہیں. میں جا رہا ہوں، کہاں؟ کراچی میں جا رہا ہوں،
تو یہ راستہ جو ہے یہ میں اپنی منزل کراچی سے ملاتا ہے. مذہب کی مثال اس راستے کی ہے اور منزل قرآن و حدیث جنت اللہ کی طرف جانی، اس سے مراد یہ کراچی مثال کے طور پر ہوگا. تو مجھے یہ راستے پر جانا ہے، کیسے جاؤں گا؟ ہوا میں اڑ کر جاؤں گا؟ مجھ میں تو یہ طاقت نہیں ہے. میرے لیے یہ راستہ منزل ہے. اس راستے کی مثال مذہب ہے. مذہب راستے کو کہتے. ایک وہابی نے کہا جو ہماری پٹانوں میں ہے کہ مذہب کا معنی ہے ٹٹی بیت الخلا. ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو کہا حنفی ٹٹی، شافی ٹٹی، مالکی ٹٹی، حنبلی ٹٹی. ایک مذاق اڑایا. آپ دیکھو جب یہ ٹٹی ہے ساری تو پھر ثناء اللہ مرتصری الشیخ الکل فی الکل اس نے لکھا ہے مذہب اہل حدیث، تو یہ ہوا اہل حدیث کا ٹٹی. ترکی بترکی جواب دینا ہوگا. تو دیکھو یہ جو فرقہ ہے یہ منزل سے کاٹنے والا ہے اور مذہب منزل سے ملانے والا ہے. اس پر بہت بحث ہے لیکن پھر بھی کبھی کریں گے. ابھی 4ویں نمبر پہ آتے ہیں منہج. یہ جو منہج ہوتا ہے اس سے مذہب میں ایک بات ہے کہ ثواب اور خطا کا احتمال ہوتا ہے. کچھ دن پہلے ایک شخص نے بھی کہا کہ حضرت کہتی ہے کہ جو صحیح حدیث آئی اور امام نے ضعیف حدیث، کیونکہ ان کے زمانے میں تو حدیث کی کتابیں نہیں جمع ہوتی، تو ہم اس حدیث صحیح کو مانی. میں نے کہا خبیث، تمہیں اچھا معلوم ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، یا پہلے صدیق کی امام اعظم ابو حنیفہ کو اچھا پتا تھا؟ لیکن یہ لوگ خوارج ہے، ان کے فتوے کے مطابق آپ خوارج دیکھیں. نمبر 4 منہج، یہ طریقہ کار اور پالیسی کا نام ہے. طریقہ کار اور پالیسی کا نام ہے. تو ہم جب کہتے ہیں ہم دیوبندی ہے، منہجی دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیوبند ایک اپنا دین ہے، ایک اپنا مذہب ہے. بعض لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے. یہ ہمارا منہج ہے. جیسے میں نے مثال دیا، آپ سے سعودی میں ایک شخص نے پوچھا آپ کہاں سے، آپ یہ نہیں بولیں گے کہ خیبر پختونخوا سے، بلکہ آپ بولیں گے میں پاکستان سے ہوں. کراچی میں پوچھا ایک شخص نے کہ آپ کہاں سے ہے، آپ بولیں گے میں خیبر پختونخوا سے ہوں. پھر آپ سے خیبر پختونخوا پشاور میں ایک شخص نے پوچھا آپ کہاں سے ہے، آپ بولیں گے میں ذل دیر سے تعلق رکھنے والا ہوں. ایسا ہے. جب کافر بولیں گے آپ کی کون سے دین پر ہے، تو ہم کہیں گے اسلام پر. جب مسلمان میں ایک دوسرے مذہب والا بولیں گے کون سے مذہب پر ہے، ہم بولیں گے حنفی ہے. جب ہماری منہج مذہب کے لوگ ہم سے پوچھیں گے، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت مناہج ہے. بریلوی اپنا منہج رکھتی ہے، صوفی اپنا منہج رکھتے ہیں، مماتی اپنا منہج رکھتے ہیں، جماعت اسلامی والا اپنا منہج رکھتے ہیں. ہم سے یا کوئی پوچھے تو ہم کیا بولیں گے؟ ہم بولیں گے چھوٹا نسبت، جیسا پختونخوا میں دیر کا نسبت بولتے ہیں ایسا ہم اپنی مذہب کے اندر منہج کے نام دیوبند بولیں گے، جو ساری کی صحیح طریقہ اہل سنت پر چلنے والا ہے. ہمارا دین اسلام، مسلک اہل سنت والجماعت، مذہب حنفی، منہج دیوبندی. اگر کوئی کرے اعتراض تو ہم بھی ان سے بولیں گے بھائی آپ نے بھی چھوٹی چھوٹی رکھی ہے. پھر پاکستان کو فرقوں میں تقسیم نہ کر کے پنجاب ہے، بلوچ ہے، بلکہ ایک ملک پاکستان ہے، ایک کلمے پہ آزاد ہے. اس میں ان کی کوئی ضرورت نہیں. انشاءاللہ باقی بات اس پر کل کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.